الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ تمام بھائی بہنوں کو پروگرام رحمان کی رحمت میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا بھی ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کریم کا یہ بہت بڑا احسان اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں تو بے شمار نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہزاروں نعمتیں ہم پر ہیں اللہ پاک کی۔ تو ان نعمتوں پر اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ جو نعمتیں ہم پر، جن نعمتوں کی بارش ہے، اللہ کریم ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بہت مشکلات ہیں، طرح طرح کے زمینی اور آسمانی آفتیں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اس وقت جو سیلاب کا مسئلہ ہے، بارش کے پانی سے بہت سے ملکوں میں خصوصاً پاکستان کے اندر جو تباہی بربادی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم جتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے ان کی نصرت فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے انسانی اخلاقی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور حتی الامکان جتنی سورسز ہمارے پاس ہیں ان کے ساتھ ہم ضرور کوآپریٹ کریں، معاونت کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو یا اللہ امن و امان والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ بہرحال سب سے پہلے دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے متاثر ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے جو کرونا وائرس کی وجہ سے اور جو اب تک جو اس کے اثرات باقی ہیں، ہر اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ کریم ان مشکلات سے بھی ہمیں چھٹکارا، نجات عطا فرمائے، ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو۔ اللہ دوبارہ وہ جو بہاریں بحال ہو جائیں مسجدوں کی، مدارس، مکاتب، اسکولوں کی، اور جو بھی نظام زندگی ہے اللہ کریم اس کو بحال فرما دیں اپنے فضل و کرم سے۔ پوری امت کو اللہ کریم عافیت عطا فرمائے، ہم سب سے اللہ پاک راضی ہوں۔ بہرحال یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے اور شکر گزاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ یوں تو اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں، لیکن بعض نعمتیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ بہت قیمتی نعمت، بہت قیمتی نعمت۔ جب احساس ہو تبھی تو شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اصل میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں۔ تو انہی نعمتوں میں سے ناظرین ایک جو نعمت ہمیں باطنی نعمت اور معنوی نعمت آپ کہہ سکتے ہیں اسے، وہ دعاؤں کی نعمت ہے، دعاؤں کی نعمت۔ اور یہ نعمت میں ہم یہ امت ممتاز، دنیا کے کسی بھی آپ مذہب کا مطالعہ کیجئے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے،
بے شمار امتیاز اور فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک بہت بڑا فرق، ایک یونیک قسم کی جو ہمیں نعمت ملی ہے، جو اور کسی کو نہیں ملی، وہ دعاؤں کی نعمت۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچیں، امیجن کریں، خصوصاً اس دور میں، یہ حادثات کا دور ہے، سانحات کا دور ہے، ایکسیڈنٹ کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ہر طرف فساد ہی فساد، ہر طرف جو ہے زیادتی، ظلم اور بربریت ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، ظالم کے ہاتھوں میں اللہ اکبر طاقت اور قوت ہے، اور اپنی طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال کر کے رعایا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ ظلم، ہر شخص الا ماشاء اللہ۔ بہرحال اللہ کریم سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، کہیں میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں کسی کے ظلم کا باعث تو نہیں بن رہا ہوں، کہیں میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں ظالموں کے ساتھ کوپریٹ تو نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی واقعہ کربلا کا مہینہ ہے، یہ واقعہ گزرا ہے، میں پیغام کے حوالے سے بتا رہا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کے اندر جو پوری انسانیت کے لیے جو پیغام، جو میسج ہے نا، کاش کہ وہ پیغام اور میسج کو ہم یاد رکھیں۔ وہ میسج اور پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام اور میسج یہ ہے کہ ایک کلمہ گو شخص، ایک صاحب ایمان کبھی بھی کسی ظالم کی تائید نہیں کر سکتا، ظلم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ دیکھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی، جو علم بلند کیا، آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ قلت کی پرواہ کی، نہ کثرت کی پرواہ کی، نہ فوج کی پرواہ کی، تنے تنہا اپنے ان معصوم اور مقرب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے رواں دواں ہو، کسی چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ حق تھا، ان کے ساتھ سچائی تھی، وہ سچائی کے علم بردار تھے، وہ حق کے علم بردار تھے۔ تو یہ سب سے بڑا پیغام، ایک شخص ظلم کا ساتھ دے کر حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے، خاندان والوں سے آپ اظہار محبت اور اظہار عقیدت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا اپنا کردار ظالمانہ ہو، جابرانہ ہو، یا کسی ظلم اور ظالم کے ساتھ مؤیدانہ ہو، آپ کسی ظلم کی تائید کر رہے ہوں یا خاموش ہوں، طاقت کے باوجود آپ ظلم کے خلاف بول نہیں رہے ہوں؟ ظاہر ہے کہ آپ ایسا شخص حسینی کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کرے یہ پیغام ہمیں یاد رہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ وہ دن گیا، رات گئی، بات گئی، نہیں، ساری کائنات کے لیے، قیامت تک انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر پیغام تھا کہ ایک مومن ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ برحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دعا کی جو نعمت ہے ناظرین، آپ دیکھیں جب ہم بہت دکھی ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں، بہت ہی بیمار پڑ جاتے ہیں، کسی قسم کی مشکل میں ہوتے ہیں، تو آخر میں ہمارا ایک ہی سہارا ہوتا ہے، ایک ہی سہارا ہوتا ہے کہ چلو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو پیش کرتے ہیں، اپنی مقدمہ کو پیش کرتے ہیں، اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ پھر انسان جب دعا کرتا ہے تو اسے دعا سے بڑی تقویت ملتی ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا ہے اس عدالت میں جہاں انصاف ہی انصاف، جہاں ناانصافی کا گزر نہیں، جہاں انصاف ہی انصاف ہے، 100% جہاں سے انصاف ہمیں ملے گا، وہاں اس عدالت میں میں نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا ہے۔ اسے بڑی تسلی ہوتی، اسے بڑی تشفی ہوتی، بڑی تشفی ہوتی، یعنی ناامیدی کی جو کرن تھی وہ دور ہو جاتی ہے، اور ایک امید کی کرن زندہ ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک کی طرف سے یہ جو دعا کی نعمت جو ہمیں ملی ہے، اور یہ نعمت کس کے صدقے میں ملی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ساری کائنات انسانیت پر سب سے جو بڑا احسان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان، سب سے بڑا جو احسان ہے ناظرین کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگار بندوں کو اللہ پاک سے متعارف کرایا۔ اللہ پاک سے متعارف، اللہ پاک سے شناسائی کس نے کرائی؟ کس نے پہچان کروائی کہ اللہ کے بندو تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک خالق ہے، بہت ہمدرد ہے، بہت طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ تو بہرحال آج جو دعا میں نے پیش کی ہے آپ کی خدمت میں، وہ دعا سورہ مومن کی آیت نمبر 7 ہے، 7 ہے، اور یہ سورہ مومن ناظرین 24ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے، یہ وہ سورت ہے، اور اسی طریقے سے 7 ایسی صورتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سورت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا عرض کر دوں کہ 7 ایسی صورتیں ہیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے یا آل حامیم کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں اتنی اللہ پاک کے ہاں، وہ تو اللہ پاک کا ہر لفظ، ہر کلام نورانی ہے، روحانی ہے،
لیکن فرمایا کہ یہ 7 صورتیں دیباج القرآن ہیں، یعنی دیباج کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو دیباج کہتے ہیں، یعنی یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، یہ پورے قرآن کا مغز ہیں، اور بڑی فضیلت ہے ان 7 صورتوں کے اندر، جن کو حوامیم کہا جاتا ہے، یعنی حامیم سے سورت شروع ہوتی ہے۔ حامیم کیا ہے؟ حامیم مفسرین نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی آیات متشابہات میں سے ہے کہ جن کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، جن کا ترجمہ ہم جانتے ہی نہیں، کسی نے بتایا نہیں آج تک۔ یہ راز ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یا تو اللہ یعنی یقینی طور پہ اللہ پاک جانتے ہیں، پھر اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتایا ہو، ہمیں نہیں بتلایا گیا۔ شروع سے جب سے قرآن کا نزول ہوا ہے اس وقت سے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، جیسے الف لام میم ہے، حامیم ہے، صاد ہے، اس طریقے کے جو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ سورہ حامیم، سورہ مومن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کوئی آفت آئی ہو، کسی کو کہیں چھاپا اور ریڈ مار دیا گیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، تو فرمایا کہ آیت الکرسی کے ساتھ سورہ حامیم یعنی سورہ مومنین جو ابھی میں بتا رہا ہوں، سورہ مومن کی پہلی آیت وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تک جو پڑھ لے، اللہ کریم اس کی برکت سے اس کے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بہت مختصر سی شروع کی آیت ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں جب بھی کسی، آج کل تو ہر شخص ہی مشکل میں ہے، طرح طرح کے مسائل میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کا یہ کلام، اللہ پاک کا یہ فرمان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملفوظات، مبارک احادیث، یہ کتنی ہمیں یعنی تسلی بخش، اس سے ہمیں کتنی تقویت ملتی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ہے، دعاؤں کا ٹرینڈ نہیں ہے، دعاؤں کا ماحول نہیں ہے، دعاؤں کا مزاج نہیں ہے، دعاؤں کا کنسپٹ نہیں ہے، وہ کیا کر لیتے ہیں؟ ایسے لوگ یقین آپ جانیں کتنی واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے یعنی مار دیتے ہیں اپنے آپ کو، خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں اپنی زندگی سے، بلا سے، وبا سے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا فضل ہے۔ ابھی اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں گا، جو دعا میں نے آج سنائی ہے، بڑی پیاری دعا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ میں نے ابھی عرض کیا 24ویں پارے کے اندر سورہ مؤمن کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 7، اور اس کے شروع میں دعا جو میں نے ابھی نقل کی ہے، اس کی پوری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور جو عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کا وظیفہ کیا ہے؟ ان مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ حاملین عرش کون فرشتے ہیں؟ ناظرین، فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ پاک نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، نوری مخلوق، ان کا جسم نہیں، یعنی جو جسم باڈی ہے نا، جو ہم اور آپ، ہم خاکی مخلوق ہیں، یہ نور سے بنے ہوئے، نورانی مخلوق، سراپا نورانی۔ اچھا، ان کا مشغلہ کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ قرآن نے دوسری جگہ تذکرہ کیا کہ وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ پاک کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت رکھی نہیں گئی ہے، یہ معصوم محض ہیں، ان سے اللہ پاک کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی فرشتے کو پرہیزگار نہیں کہہ سکتے، کسی فرشتے کو آپ متقی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت جبرائیل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ فرشتے جو ہے بہت متقی پرہیزگار نہیں، کیونکہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے کسی فرشتے کو آپ عبادت گزار سو کہہ سکتے ہیں، عابد کہہ سکتے ہیں، قربین کہہ سکتے ہیں، تسبیح پڑھنے والا کہہ سکتے ہیں، ساجد کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ متقی نہیں کہہ سکتے۔ متقی صرف انسان ہو سکتا ہے، چونکہ انسان گناہوں سے جب بچتا ہے تو متقی بن جاتا ہے، فرشتوں کے ہاں گناہ کا کنسپٹ ہی نہیں۔ تو بے شمار فرشتے، 4 مشہور فرشتے جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح، جن کا تذکرہ سنتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام سے بڑا کون ناواقف ہوگا، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، 4 مشہور فرشتے۔
اس کے علاوہ بے تحاشا فرشتے ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حاملین عرش، کتابوں میں آتا ہے کہ 4 فرشتے اس وقت انہوں نے عرش کو تھاما ہوا، اور قیامت کے دن وہ ان کی تعداد بڑھ کے 8 ہو جائے گی، اور فرشتوں کے جتنے طبقات ہیں، جتنے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ ان فرشتوں کی ہے ناظرین جو عرش کے حاملین ہیں، جو عرش کو جنہوں نے اٹھا رکھا ہے، عرش کو تھام رکھا ہے، عرش کے حاملین اٹھانے والے، سب سے اعلیٰ طبقہ ہے فرشتوں کا، سب سے اعلیٰ درجہ۔ کیٹیگریز کے اندر اگر فرشتوں کے آپ کیٹیگریز کریں، جیسے انبیاء علیہ السلام کی کیٹیگری، الگ الگ انبیاء علیہ السلام کے درجے ہیں، یوں تو سارے کے سارے قابل احترام ہیں، قابل اکرام ہیں، ادنا درجے کی بے ادبی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے تمام انبیاء علیہ السلام، لیکن انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی فرق مراتب، اولو العزم ہیں، اور سب سے بڑھ کے امام الانبیاء، ہم سب کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے سب سے بالا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرشتوں کا وہ طبقہ، فرشتوں کے درجے میں سب سے اعلیٰ درجہ کن فرشتوں کا ہے؟ حاملین عرش کا ہے۔ اس کے بعد کون سے فرشتے؟ فرمائے کہ جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا بڑا مقام ہے ان فرشتوں کا کہ اللہ پاک کے مقربین میں سب سے زیادہ جو تقرب جن فرشتوں کو حاصل ہے وہ فرشتے جو ہے کون سے فرشتے ہیں؟ حاملین عرش ہیں، پھر عرش کے طواف کرنے والے ہیں، پھر 7ویں آسمان کے فرشتے، پھر 6ٹھے آسمان کے فرشتے، پھر 5ویں آسمان کے فرشتے، اور جس کو جتنا زیادہ اللہ پاک کا تقرب حاصل ہے اتنے ہی زیادہ اس کا پھر مرتبہ مقام بھی ہے۔ مقامات کے اندر، درجے کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ بارگاہ الہی کے اندر وہ فرشتے ہیں جو حاملین عرش ہیں۔ پھر اس کے بعد جو عرش کے طواف کرنے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 صفیں ہیں فرشتوں کی جو اللہ اکبر طواف کر رہی ہیں، وہ جماعتیں 70,000 فرشتوں کی جماعت عرش کا طواف کر رہی ہوتی۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ صف بندی ہے، بے تحاشا فرشتوں کی جو وہ جماعت جو ہے تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، قیامت تک رہے گا، قیامت تک، تا قیام قیامت اور فرشتے مصروف، اور اللہ پاک کی تسبیح، اللہ پاک کی تحمید، اللہ پاک کی اللہ اکبر تکبیر تحلیل میں مصروف۔ اور فرشتے جن کو ہم لوگ کروبین کہتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں کروبین جو عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ اب وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اللہ پاک نے قربان جائیں ناظرین، اللہ پاک نے ان فرشتوں کی دعاؤں کو نقل کیا کہ میرے بندو، ایمان والے بندو، تمہارا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ تمہارے لیے میں ان فرشتوں سے دعائیں کرواتا ہوں۔ اب یہ دعا کے جو الفاظ فرشتے بول رہے ہیں جن کو اللہ پاک نے نقل کی، ناظرین آپ دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ فرشتے خود بخود دعا نہیں مانگ رہے ہیں، یہ دعائیہ کلمات و الفاظ مبارک اللہ پاک کی طرف سے انہیں ودیت کیے گئے ہیں۔ اب فرشتوں کی دعا سنیں۔ پہلے اللہ پاک نے ان کا تعارف کرایا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ، وہ فرشتے مقرب فرشتے، ملائکہ، کون فرشتے؟ یحملون العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کو تھاما ہوا، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد جو طواف فرشتے کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں۔ مغفرت تو وہ مانگے گا گناہ جس مخلوق سے گناہ کا صدور وہ مغفرت مانگے گا، فرشتوں سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہے، صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتوں کے اندر ابھی میں نے عرض کیا گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ فرمایا کہ فاستغفروا للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے اپنے پروردگار سے، رب سے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے پوری دعا سنائی۔ ربنا کیا کہتے ہیں استغفار مانگتے ہوئے فرشتے؟ کیا بول کیا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ دیکھیں اس دعا میں ادب سکھایا گیا ہے، فرشتوں کی دعا۔ یہ کون فرشتے؟ حاملین عرش دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، میرے اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز، کل شیء، ساری کی ساری چیزیں اے اللہ آپ کی رحمت میں ہیں اور آپ کے علم میں ہیں۔ آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، آپ کا علم چھایا ہوا ہے ہر چیز پر۔
ہر چیز آپ کے علم میں ہے، ذرہ ذرہ آپ کے علم میں، اور رحمت چھائی ہوئی ہے۔ قربان جائیے قرآن کریم کے اسلوب پر، قرآن کریم کے انداز پر، کہ ایک ایک لفظ کے اندر اتنی امیدیں ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے کتنی امیدیں وابستہ ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے پروردگار آپ کا علم بہت وسیع، ہر چیز اس کی وسعت کے اندر ہے، آپ کا علم بہت وسیع، ہر چیز اس کی وسعت کے اندر ہے۔ آگے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر دیجئے نا، اے اللہ جو لوگ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور اے اللہ وہ بندے جو توبہ کے ساتھ ساتھ آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، یعنی شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کے مطابق آپ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ دنیا میں تو مغفرت معافی، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا میرے اللہ۔ ناظرین قربان جائیے، قربان جائیے، اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اپنے بندوں کا اتنا اعزاز فرما رہے، اتنا لاڈ، اتنا پیار اپنی گناہ گار بندوں سے، اتنی محبت، اتنا تعلق اللہ پاک کی طرف سے کہ اللہ پاک اپنے ان فرشتوں سے دعا کروا رہے ہیں۔ فرشتوں تم بھی دعا کر دو میرے بندوں کے لیے۔ کون فرشتے؟ سب سے مقرب فرشتے، سب سے مقرب فرشتے، اتنا اعزاز، اتنا اکرام۔ تو صاحب ایمان ہونا ناظرین اتنی بڑی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، اتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے صاحب ایمان ہونے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ ہزار مصیبتیں سہیں، ہزار مشکلات سہیں، لیکن ہر مشکل یقین جانیے کہ عارضی ہے، ہماری زندگی عارضی ہے۔ بڑی سی بڑی بھی اگر آپ مشکل میں ہیں، اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی ہر مصیبت، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہونے والی۔ ہماری زندگی بھی بہت عارضی ہے۔ اگر صاحب آپ ایمان ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ پاک کیسے ہمارا، کس انداز سے ہمارا اکرام ہو رہا ہے، کس انداز سے ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے کہ اللہ مقربین بارگاہ الہی کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، وہ فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک ان سے ہمارے لیے دعا کروا رہے ہیں کہ فرشتے دعا کر دو میرے بندوں کے لیے۔ تو اتنی بڑی خوش نصیبی ہے ایک صاحب ایمان۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک صاحب ایمان اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا قیمتی ہوں، ہم کتنے قیمتی ہیں۔ اگر ہم صاحب کلمہ ہیں، کلمہ گو ہیں ناظرین، تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارا رشتہ ہے اللہ پاک سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی عزت افزائی ہے گناہگار بندوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ معافی کس کے لیے معافی جو مانگی جاتی ہے؟ گناہگاروں کے لیے۔ فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں کو معاف کر دیجئے جو ایمان والے ہیں، اے اللہ ان بندوں کو معاف کر دیجئے جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، جو انابت سے کام لیتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لیجئے، یعنی دنیا میں بھی مغفرت ہو، معافی ہو، عافیت ہو، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی مغفرت ہو جائے، ان کو نجات مل جائے جہنم سے۔ فرمایا کہ یہ فرشتے دعا کر رہے ہو۔ اس کے بعد ایک اور بھی دعا ہے، دو تین دعا فرشتوں نے کی۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دیجئے گا جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ ومن صلح من آبائهم، اور کمال کی دعا دیکھیں کیسی جامع دعا فرشتوں نے کی کہ اللہ صرف انہیں نہیں، جنت میں ان کے نیک صالح والدین کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، ان کی آباء و اجداد کو بھی، اے اللہ سب کو جنت میں داخل کر دیجئے، سب کو جنت۔ آگے فرمایا کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے صاحب ایمان ہونے کی قدر معلوم ہو، ہم قدردانی کریں، شکر گزاری کریں ناظرین۔
اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ دعا کا معمول ضرور رکھیے گا. انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق اللہ المولانا العظیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. کالز آن ہیں. آپ چاہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں ضرور کریں, یا اور بھی کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو جس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سوال کریں. اور آپ سے یہ گزارش بھی بار بار کی گئی ہے کہ کوشش کریں کہ سوال جتنی جلدی آپ کریں گے تو ہمیں جواب دینے میں آسانی ہوگی, چونکہ وقت ابھی ہمارے پاس ہے. چونکہ لاسٹ منٹ میں جب کالس آتی ہیں تو بہت سے سوالات ایسے رہ جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. لوگ بھی پتہ نہیں بیچارے یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا, چونکہ اس لیے پیشگی معذرت بھی ہے کہ اگر لاسٹ منٹ پہ آپ کال کریں گے تو یقینی ہم طور پہ جواب دینے سے قاصر ہوں گے, چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ تمام بھائی بہنوں کا اللہ کریم سے دعا ہے آپ سب کو اللہ پاک صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ سب کے ہم سب کے جو رشتہ دار اپنے ملکوں میں پریشان حال ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہے. اللہ کریم ان کو اس جو بارش کا اور فلڈ کا کی جو صورتحال ہے, جو پریشانیاں ہیں, بعض علاقوں میں پانی نے بہت تباہی مچائی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت زیادہ روحانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال نماز کے بارے میں ہے کہ اگر نماز مطلب ویسے تو ایک بندہ ہے وہ مطلب وقت پہ پڑھنے کا عادی ہے, لیکن اگر اس کی آنکھ لگ گئی ہو تو عصر کی نماز مطلب جس طرح نہیں ہوتا, بس سورج ڈوبنے والا تھا, میں بھی 5 منٹ رہتے تھے لیکن 4 فرض اس نے پڑھ لیے ہوں, تو پھر وہ مطلب دوبارہ لٹانی پڑتی ہے یا اس کی ہو جاتی ہے؟ مطلب 5 منٹ رہتے تھے جب نماز وہ فرض پڑھ لیے گئے عصر کی نماز. ٹھیک, عرض کرتا ہوں. اللہ آپ کو اجر. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ میری بہن آپ کے سوال کا. آپ کا سوال یہ ہے کہ عصر کی جو نماز ہے اگر آنکھ لگ جائے آدمی یعنی سو جائے اور جب اٹھے یعنی کب تک عصر کی نماز آپ پڑھ سکتی ہیں, وہ آپ کا یعنی سوال ہے. دیکھیں عصر کی جو نماز ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے, سن سیٹ سے پہلے یعنی, اور اگر اسی دن کی عصر ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ دیکھیں مغرب کی اذان سے پہلے یعنی 2 4 5 منٹ بھی اگر میسر آ گئے اذان سے پہلے تو آپ پڑھ سکتی ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ویسے جو ہے غروب آفتاب کے وقت 3 جو اوقات بتائے گئے ہیں ان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سورج جب غروب ہو رہا ہو, سن سیٹ ہو رہا ہو, یا طلوع یعنی سن رائز, یا پھر زوال کا وقت جوہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. لیکن عصر کی نماز کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی دن کی عصر کی نماز اگر آپ کی جا رہی ہے, قضا ہونے والی ہے اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے تو ایون 5-10 منٹ بھی اگر رہ جائے تو آپ نماز عصر کی پڑھ سکتی ہیں. یعنی مغرب کی اذان سے پہلے آپ عصر کی نماز آپ پڑھ لیں تو جتنی اذان سے جتنی پہلے پڑھیں گی اتنی زیادہ اچھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ 10 منٹ بھی اگر باقی 5 منٹ بھی اگر باقی رہ گیا تو آپ پڑھ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو پوری امت کو نماز کا پابند بنائے. نماز کا مسئلہ بہت اہم ہے, بہت سنجیدگی سے ہمیں اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے جو انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن, میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کوئی غریب لوگ ہے, وہ گھر کا خرچ تو چلاتے لیکن اس کا کرائے کا مکان ہے. اب وہ کرایہ دار اس کو بہت تنگ کرتا ہے کہ ہم اس کو رمضان کے پیسے دے کے وہ اس کا گھر خریدوا سکتے ہیں. کس پیسے سے؟ رمضان کے پیسے, زکوٰۃ کے پیسے. زکوٰۃ کا پیسہ, جی جی. ہاں, اور ایک اور غریب ہے جس کا گھر تو ہے لیکن اس کی چھت بہت ٹوٹ گئی ہے, وہ بیچارے بہت غریب ہے, تو اس کی چھت کے لیے بھی ہم وہ رمضان کے پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک, میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا, نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک کے کرم میں. آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ. اچھا, میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ جو آپ جو ٹی وی پہ دعا آ رہی ہے, آپ نے وہ کیا بتایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے, کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر شروع کی جو آیتیں ہیں حامیم,
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ جو سورہ مومن کی شروع کی آیت پڑھ لیں 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں 3 مرتبہ پڑھ لیں کم از کم نا, تو اللہ پاک سے. جی اچھا, اور ایک یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بیماریاں ہیں وہ تقریباً جا نہیں رہی, کچھ سب کچھ حالانکہ نماز قرآن سب کچھ کرے, دوائیاں بھی کھا رہے ہیں, تو اس کے لیے کچھ ایسی دعا بتائیں یا کچھ ایسا بتائیں تاکہ یہ بیماریاں پریشانیاں جائیں. میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا بھائی. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا یہ پوچھنا تھا کہ یہ نماز میں جو سورتیں پڑھتے ہیں تو ان کی ترتیب ضروری ہے؟ یہ ترتیب, یہ آپ کی آواز. جی ترتیب ٹھیک عرض کرتا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, دوسرا سوال میری بہن نے یہ کیا کہ جو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے, زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے, تو کیا اس پیسے کو کسی ایسے غریب کو دیا جا سکتا ہے جس کے پاس گھر نہ ہو, یا اس کو کرایہ ادا کرنا ہو, گھر کا رینٹ ادا کرنا ہو, یا اس کے لیے مکان خرید دیا جائے؟ تو میری بہن دیکھیں, زکوٰۃ جو ہے نا, زکوٰۃ کے لیے جو شرطیں ہیں, وہ شرطیں اگر پائی جاتی ہیں زکوٰۃ دینے کی, تو آپ بلا شبہ آپ دے سکتی ہیں. زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں وہ شخص صاحب نصاب نہ ہو, یعنی اس کے پاس اتنی مالیت نہ ہو, جس اس مقدار کی مالیت نہ ہو, سیونگ نہ ہو, جس سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے. یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر چاندی ہو, یا اس کے برابر یعنی رقم اس کے پاس موجود ہو, سیونگ اس کی ہو. تو اگر یہ سب نہیں ہے, وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو یقینی طور پہ آپ اس کو, بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کے لیے ایسا کوئی سلسلہ کر دیں کہ اس بیچاری کی چھت ہو جائے, اس کا گھر بن جائے بقدر ضرورت, بوقت ضرورت جو ہے نا, بہت اچھی بات. اس کو آپ کرایہ دیں, اس کو آپ چھوٹا سا کوئی گھر خرید دیں. اگر زکوٰۃ کی رقم اتنی بنتی ہے, 2-4 آدمی مل کے کر دیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہ کسی کو بے یار و مددگار کوئی شخص پڑا ہوا ہے, چھت نہیں ہے, بچے چھوٹے چھوٹے, اور بیچارہ مارا ادھر پھر رہا ہو, بے یار و مددگار ہو, بے بس بے کس ہو, اس کے لیے آپ بالکل زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بلکہ ایسا کرنا چاہیے, یعنی اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ بہت سے مواقع پر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تھوڑی کر کے, سب بہت اچھی بات. یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے زکوٰۃ دینے کی. ایک شکل اور ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو اتنی زکوٰۃ دے دیں جس سے اس کا کوئی کام ہو جائے, کسی کا روزگار. آپ نے کسی کو روزگار کے حوالے سے کوئی رکشہ خرید کے دے دیا, آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز بیچنے کے لیے کوئی چھوٹی سی اپنی دکان آپ نے اس کے لے کے دے دیا, تاکہ اس کے لیے ایک روزگار ہو جائے. آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اب منگتا بننے سے بچا لیا, مانگنے سے بچا لیا, دست سوال سے بچا لیا. تو یہ بھی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے زکوٰۃ کی. ایک پوری رقم آپ کی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اگر بنتی ہے, کسی کو آپ نے ایک روزگار کرا دیا, تو اس بیچاری کے لیے ایک روزگار ہو گیا. اب وہ ہمیشہ کے لیے مانگنے سے بچ گیا. تو یہ بھی ایک بہت اچھی شکل ہوتی ہے. اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, اس کے بعد بیماری کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ بیماری جاتی نہیں ہے اور ماشاءاللہ نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بھائی, اس کو ہمیشہ اصولی بات ہے نا, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیشہ عموماً جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بہت ضروری جو باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں, یا اس کا استحضار نہیں رہتا ہے, بھول جاتے ہیں. دیکھیں, اللہ پاک نے ایک تقدیر بنائی ہے, جس کو ہم قسمت کہتے ہیں, ڈیسٹنی کہتے ہیں, تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کے بارے میں آتا ہے کہ رفع القلم, قلم اٹھا لیے گئے ہیں, وجفت الصحف, اور روشنائی خشک ہو گئی ہے. یعنی تقدیر کا جو قلم تھا نا, وہ اپنا کام کر کے وہ اللہ پاک نے اس کو اٹھا لیا, ڈیسٹنی وہ ختم ہو گیا. تو یاد رکھیں کہ جو مصیبتیں, جو پریشانیاں, جو آلام, جو مسائل ہیں نا, اللہ پاک نے جو لکھ دی ہیں, خاص کر کے تقدیر کی وہ قسم جس کو ہم مبرم کہتے ہیں, اٹل تقدیر ہے, اٹل. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تغیر نہیں, کوئی چینجز نہیں آ سکتے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ, بڑا مشہور و معروف مقولہ ہے, سینگ ہے. وہ کہتے ہیں, یاد رکھنا, جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے نا, جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, ساتھ میں اپنی عدت بھی لاتی ہے, ساتھ میں پیریڈ اپنا لے کے آتی ہے. کب اس نے جانا ہے, اللہ پاک کی طرف سے متعین. اب آپ سر پٹخ دیں دیوار پہ, سر مار دیں دیوار پہ, وہ نہیں جائے گی, وہ نہیں جائے گی. کیوں؟ چونکہ اللہ پاک نے اس کو جب بھیجا, اس مشکل کو, پریشانی کو, ساتھ میں عدت لائی ہے. وہ اس نے 10 دن رہنا ہے, 20 دن, 50 دن, 1 سال, 10 سال, 18 سال, 20 سال, یا پوری زندگی, مرتے دم تک جنم روگ بن کے,
تو اس کو آپ نے ماننا ہے، آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، چیلنج ہے یہ. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ بہت نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ علامہ صاحب ہیں، آپ قاری صاحب ہیں، آپ بہت بڑے شیخ ہیں، آپ پوری رات تہجد میں گزارتے ہیں. آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سے زیادہ بڑا اللہ کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے، جمال میں، کمال میں، حسن میں، عبادت میں، ریاضت میں، جہد میں، سخا میں، کون سی ایسی صفت ہے، کون سی ایسی اچھی صفت ہے جس میں حد کمال کو نہ پہنچے ہو رہا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن آپ کی زندگی کو دیکھیں، مختلف قسم کی پریشانیوں سے، آلام سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو پریشانی آتی تھی، جو مسائل آتے تھے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے نا کہ کب ہم یہ جان لیں کہ یہ مصیبت عذاب ہے یا عذاب سزا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ فرمایا کہ وہ مصیبت جو اللہ سے تمہیں قریب کر دے، وہ مصیبت جو اللہ سے قریب کر دے، وہ تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے. اور وہ مصیبت جو تمہیں اللہ پاک سے دور کر دے، وہ عذاب ہے، سزا ہے. اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے انداز میں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اچھی طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے بیوہ کی عدت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کرے، اگر وہ والدین کے اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہے کہ جیسے تھوڑا سا ٹائم جا کے ادھر رہ لے اور پھر واپس خاوند کی طرف خاوند کے گھر آ جائے، تو ایسا وہ کر سکتی ہے یا یہ جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک تو یہ تقدیر ہے، قسمت ہے، لیکن اس کا خدا نہ خواستہ کوئی شخص ہرگز یہ مطلب نہ لے کہ ہم نے پھر تدبیر بھی نہیں کرنا. تدبیر کرنا بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کا حصہ ہے، تقدیر کا حصہ ہے تدبیر. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آپ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا، آپ نے خود بھی تدبیر کو، اسباب کو اختیار فرمایا. دنیا دار الاسباب. اور آپ سوچیں نا کہ آپ کو غزوہ بدر میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہاتھ اٹھاتے، اللہ کی قسم ہاتھ اٹھا کے بس یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ سب کچھ ہو جائے، وہ ہو جاتا. اللہ پاک سے اپنے گھر کو جنت الفردوس بنوا لیتے. لیکن آپ نے بنفس نفیس یہ سنت یہ دکھایا کہ اللہ کے بندوں، دنیا ورلڈ آف میٹیریلز ہے، دنیا دار الاسباب ہے. ہم نے اسباب کو اختیار کرنا، اور یہ اسباب کو اختیار کرنا یہ تقوی کے، ایمان کے منافی نہیں ہے، تقدیر پر ایمان کے منافی نہیں، حصہ ہے تقدیر کا. آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں، جی پی کے پاس جائیں، آپ ٹیسٹ کرائیں، آپ جو ہے دوائیں لیں، آپ پابندی کریں، آپ پرہیز کریں، جو بھی ڈاکٹر حضرات آپ کو گائیڈ لائن انسٹرکشن دیتے ہیں آپ پورا اس پر عمل کریں، پوری پابندی کریں، ہر طرح کا ٹیسٹ کروائیں جو بھی ڈاکٹر حضرات آپ کو مشورہ دیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود شفا نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی پروگریس نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی مرضی کے بغیر یہ مصیبت نہیں جائے گی. آپ اس پہ راضی رہیں کہ میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کی خواہش ہے، میرے اللہ پاک کا ارادہ ہے، اس پہ آپ راضی رہیں. تدبیر عین توکل، تدبیر عین تقدیر، ان ساتھ ساتھ بالکل ہمیں تدبیر کو نہیں چھوڑنا، اسباب کو نہیں چھوڑنا. تو بہرحال آپ ایک تو دعا کرتے رہیں اللہ پاک سے، اور ساتھ ساتھ دوا کا جو سلسلہ ہے، میڈیسن کا سلسلہ ہے، اس کو بھی آپ جاری رکھیں اور تقدیر پر بھروسہ رکھیں. بالکل نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو. آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے. ہماری پریشانیوں کو یاد رکھیں، بیماریوں کو ہم سے زیادہ اللہ پاک جانتا ہے ہم کس تکلیف میں ہیں، ہم کس تکلیف ہم سے زیادہ. ابھی دعا میں نے پڑھی، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. اے اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر چھایا ہو، ہر چیز اس کی وسعت میں، اتنا وسیع آپ کا علم، ذرے ذرے سے آپ واقف ہیں. تو اللہ کریم آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کا ورد بھی رکھیں. اسی طریقے سے 6 آیات الشفا ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کا بھی آپ ورد کریں. کثرت سے جو درود شریف پڑھیں، اللہ آپ کو اور تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اچھا، اگلا سوال تھا، میری بہن نے نماز کے حوالے سے پوچھا ہے کہ نماز میں جو ترتیب ہوتی ہے سورتوں کی. دیکھیں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو عموماً لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کے شکار ہوتے ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا خدا نہ خواستہ کوئی حرام ہے یا ناجائز ہے. نہیں، نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب جو ہے مستحب ہے، مستحسن ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے.
کہ آپ ترتیب کا خیال رکھیں، ترتیب کا خیال رکھیں، ترتیب کے خلاف نہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص ترتیب ملحوظ نہیں رکھ پاتا، اسے یاد نہیں رہ پاتا یا بھول گیا، تو ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، یا آپ کی نماز مکروہ ہو گئی، یا آپ کی نماز فاسد ہو گئی، یا نماز ویلڈ. ایسا نہیں ہے. یہ مسئلہ استحباب کے درجے، مستحب ہے ایسا کرنا، اچھی بات ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ ہے کہ صورتوں کی خوبصورتی، نماز کی خوبصورتی کے لیے ایسا کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں تلاوت کرتے ہیں، تلاوت میں جو ہے تجوید کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے چھوٹی غلطی جس میں غنہ کرنا، اخفا کرنا، اظہار کرنا، یہ بیوٹی کے اصول ہیں قرآن مجید کے. لیکن اگر کوئی شخص قاری نہیں ہے، اس نے نہیں سیکھا، نہیں اس کا خیال رکھ پاتا ہے، اس کو نہیں آتی ہے تجوید کی یہ دوسری چیزیں، تو الحمدللہ کم از کم وہ گناہگار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ترتیب ہے، ترتیب رکھنا چاہیے. نماز ہمیں اپنی خوبصورت بنانی چاہیے. دیکھیں دنیا کی ہر چیز کے حوالے سے ہمارا مزاج یہ ہے کہ خوبصورت. ایون ہم نے موبائل اگر رکھا ہوا ہے نا، تو ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں جو موبائل فون ہو نا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اس کے اندر شائننگ ہو. اس کے اوپر ہم جب کور بھی لگاتے ہیں نا، تو اپنے مزاج ذوق کے مطابق لگاتے ہیں کہ کوئی بھدے قسم کا کور نہ لگے. ہم نے کوئی بھی چیز رکھی ہے گھر میں، ہم نے سٹنگ روم میں ایک ٹیبل ہم رکھتے ہیں، اس کو ہم بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں. کوئی آتا ہے تو جب ہم چائے پیش، یعنی ہر چیز ہے، چائے کا جو کپ ہم رکھتے ہیں، گلاس کے پانی کے لیے جو گلاس ہم رکھتے ہیں، گھر کی ساری چیزیں. کچن کے اندر آپ جائیں، خواتین چاہتی ہیں کہ ہر چیز صاف شفاف ہو، شائننگ مارتی ہوئی پلیٹ ہو، اور ساری چیزیں، اسپون بھی ہو نا صاف ستھرا. یعنی ہر چیز کے حوالے سے الحمدللہ بہت اچھا ذوق ہے، بہت اچھا ذوق. لیکن دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں گھسی پٹی نماز ہم کب تک پڑھتے رہیں گے، یہ سوال ہے. اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم صاحب. مجھے ایک کوشچن کرنا تھا. میری ایک بیٹی ہے، تو اس کے آنکھ کے اوپر اکثر دانہ بن جاتا ہے. 6 مہینے وہ دانہ رہتا ہے، کچھ عرصے تک ختم ہو جاتا ہے، پھر بن جاتا ہے. ڈرائی دانہ ہے. تو وہ کوئی اس کی کریم وغیرہ بھی ڈاکٹر نہیں بتاتے، کہتے ہیں بس آنکھ تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اکثر بن جاتا ہے یہ نا، تو کافی عرصے تک رہتا ہے دانہ، ڈرائی دانہ آنکھ کے اوپر. تو یہ پلیز اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے پہ، بہت بہت شکریہ. تو عرض کر رہا تھا کہ ترتیب ہے، بہرحال اس کا آپ خیال رکھیں. اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بہت آسان طریقہ ہے کہ جو صورتیں آپ یاد کرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں کہ اس صورت کے بعد یہ صورت آتی ہے. لیکن اگر غلطی سے انجان میں ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اگلا سوال تھا میری بہن نے عدت کے حوالے سے. دیکھیں عدت کے حوالے سے یہی ہے کہ عدت کے بعد جو عدت کے اندر جو نان نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب ہے. اور اگر اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ جانا چاہیں، نان نفقہ اگر شوہر دینے کو تیار ہے وہاں، اور اپنی مرضی سے آپ جانا چاہیں تو آپ کوئی حرج نہیں، آپ والدین کے ہاں بھی جا سکتی ہیں. تو عدت یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ عدت وہیں آدمی گزارے. اور عدت کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں، ممنوع ہیں کہ آدمی یعنی سنگھار نہ ہو، اور نکاح کے حوالے سے کوئی پیغام نہ ہو جب تک عدت مکمل نہ ہو جائے. نکاح کے حوالے سے بھی کوئی خطبہ، کوئی پیغام کا سلسلہ نہ ہو. بقیہ یہ ہے کہ آپ اگر والدین کے ہاں بھی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں جا کے ملاقات کر کے آ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے بعد میری بہن نے سوال کیا ہے، ان کی بچی کے آنکھ میں کوئی دانہ نکل آتا ہے اور آنکھ کے اوپر ہے. دیکھیں ایک تو سب سے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ایک تو سب سے جو پہلا ہمارا کام ہے کہ جو ہمارے جی پی ہوتے ہیں، جو جہاں ہم اپائنٹمنٹس لے کے جاتے ہیں علاج و معالجے کے لیے، تو ان سے رابطہ آپ کریں. اور اس حوالے سے وہ یقینی طور پہ بھرپور آپ اگر کئی بار یعنی اس حوالے سے ان کو بار بار بتلائیں گے تو ضرور ایکشن لیں گے. وہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، بلڈ کے اندر خرابی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پوری تفصیلات اور اس حوالے سے بھرپور انداز پہ آپ نے اس کو یعنی اس پر توجہ دینی ہے اور کیئر کرنا ہے. بار بار آپ جی پی کو بتائیں، ان کو یہ بتائیں یہ صورتحال. ظاہر ہے کہ آنکھ کے اوپر دانہ کا ہونا اچھا نہیں ہے، تو ضرور اس کا حل انشاءاللہ. بقیہ دعاؤں کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو پورا کا پورا قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورا کا پورا قرآن کریم سراپا شفا ہے، پورا کا پورا قرآن. تو یقین کے ساتھ اور
ایمان کے ساتھ اور پورے یعنی وثوق کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کریم سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہ اللہ یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ سب سے چونکہ آسان ہے، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، وہ علاقے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ اس بچی کو پانی بھی پلائیں دم کر کے، اور وہ پانی جو ہے اس دانے پر بھی انشاءاللہ اس کو پھیریں تھوڑا تھوڑا، اللہ کریم شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کالر آواز آ رہی ہے؟ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ کریم ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں ہمارے یہاں، بچوں کی بیماری کے حوالے سے، بچوں کے مزاج کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ تو ایک تو اللہ پاک سے اپنا رابطہ، اللہ پاک سے اپنا رابطہ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مشہور ان کا قول ہے کہ اللہ پاک تک پہنچنے کے بہت سے راستے میں نے دیکھے، بہت سے راستے، لیکن سب سے اللہ پاک کا جو پسندیدہ ترین جو راستہ ہے نا اللہ پاک تک پہنچنے کا، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج آپ کے اراؤنڈ، ہمارے اراؤنڈ وہ لوگ نہیں ملتے جو امت کے خیر خواہ ہوں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے آج پوری امت میں، آج انسانوں میں دانش مند لوگ بہت بھر گئے ہیں، بے تحاشا دانش مند لوگ ہیں، لیکن درد مند لوگ بڑے کم ہو گئے۔ آج درد مند لوگوں سے امت خالی، پورا کا پورا علاقہ خالی، پورا کا پورا شہر خالی۔ یعنی اس قدر جو ہے اللہ معاف کرے کہ جو ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، سوسائٹی کے اندر اتنی بے چینی، اتنی بے قراری، ہر شخص پریشان حال ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی تشفی دینے والا نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی غمخوار نہیں، پورا کا پورا علاقہ خالی پڑا ہو۔ ہر شخص میں اپنے آپ میں اس قدر پریشان حال ہے، مصروف ہے، یا بیچارہ پوری دنیا سے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ فیڈ اپ ہو گئے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر امیدیں پیدا کیجئے، لوگوں سے محبت کیجئے، بلا امتیاز مسلک فرقہ، بلا امتیاز لوگوں سے محبت کیجئے۔ اگر کوئی شخص بگڑا بھی ہوا ہے نا اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، تو ایسے لوگوں سے نفرت نہیں اسلام سکھاتا، ایسے لوگوں کو محبت دیجئے، ان کو بتائیے اپنے عمل سے، اپنے قول سے کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ عمل غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، بڑی محبت اور پیار سے، شفقت سے سکھائی۔ اب دیکھیں محرم کا مہینہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اتنا مقدس مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، ہجری کا پہلا مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، اشہر حرم میں سے ہمارے یہاں اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، گالم گلوچ، فتنہ فساد، حتیٰ کہ لوگ اللہ اکبر اس زد میں لوگ آ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، فتنہ فساد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے۔ اس عبادت کے مہینے کو، اس مقدس مہینے کو نعوذ باللہ ہم نے تماشا بنایا ہو، تماشا بنا دیا۔ محرم کا مہینہ تماشا، ربیع الاول کا مہینہ تماشا، ہر مہینے کو ہم نے تماشا، ہم غیر نہیں، ہم نے بنایا ہوا تماشا۔ اتنا مقدس مہینہ، جس مقدس مہینے میں ہم قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کریں، حضرات اہل بیت، حضرات شہدائے کربلا، شہدائے اسلام کے لیے ہم دعائے خیر کریں، رفع درجات کے لیے دعا کریں، لیکن نہیں، کرنے والا کام ہم نے نہیں کرنا، ہم نے تو ڈیبیٹ کرنا، افضل کون تھا جی، افضل کون ہے۔ ایسی باتیں جو ہم سے پوچھی نہیں جائیں گی قیامت کے دن، نہیں پوچھی جائیں گی کہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ تھا یزید کے بارے میں، بتاؤ 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 تمہارا کیا عقیدہ، نہیں، ہم نے تو فضول باتوں میں اپنی انرجی کو ہم ضائع کر، پورا محرم کا مہینہ، مہینہ تماشے کا مہینہ ہم بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، تماشا کا کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو جو ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اللہ اکبر آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس پوری دنیا چلانے کے لیے بہترین سلوشن ہے۔ ان کا عمل دیکھو کس طریقے سے ہمارے ملکوں میں اللہ اکبر کیا کچھ ہو رہا ہوتا آپ کے سامنے۔ کیا یہ طریقہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ یہ طریقہ تھا اصحاب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا؟ کیا ان کو خوشی ہوتی ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ماننے والے، دعویٰ کرنے والے مجھ سے عقیدت و محبت کا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو کافر کہہ رہے ہیں، خلفائے راشدین کو کافر کہہ رہے ہیں، مرتد کے نعوذ باللہ؟ کیا یہ ایسا عمل کر کے ہم خوش کر رہے ہیں حضرات اصحاب بیت کو، اہل بیت کو، صحابہ اکرام کو؟ خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم وہ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے، ہم سے ناراض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو سدھاریے، اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو دین کی طرف لائیے، اللہ کا واسطہ ہے سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کیا یہ تعلیمات اسلام کی ہیں؟
کیا یہ تعلیمات قرآن کی ہیں؟ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیم ہمیں دے کے گئے تھے؟ غیر تو یہی سمجھے گا نا کہ دیکھو یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، یہ شاید یہ اسلام نے ایسا کرنے کو کہا ہے، شاید اسلام نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ کھولا نا؟ تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے صاحب ایمان ہونے کی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزار اللہ بنائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا سوال میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کریم سے دعاؤں کا معمول میں اللہ پاک سے یاری دوستی بنا لیجئے ناظرین، اللہ پاک سے دوستی بنا لیجئے، اللہ کریم ہم سب کو اپنا بنا لے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔